اور خصوصی خطاب کے لیے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے فرمودات عالیہ سے حاضرین کے قلوب و اذان کو منور و تابع فرمائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، آستانہ سجادہ نشین، آستانہ عالیہ بگاج۔ اس لیے آپ کو خوش نصیب حضرات ہیں، آپ کو بیدار وقت ہیں کہ جن کو اس خانقاہ کے سجادہ نشین صاحبان علم و فضل کی رہبری اور رہنمائی حاصل ہے۔ میرے عزیزوں، انتہائی قابل احترام برادران طریقت، تصوف اور روحانیت اہل دل کے خلاف ہر دور میں طوفان بدتمیزی آتا رہا۔ آندھیاں طوفان آتے رہے، لیکن روحانیت کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہر تحریک اپنی پوری قوت آزمائی کے بعد دم توڑ گئی اور اہل صفا کا سورج پہلے سے کہیں زیادہ چمکتا اور دمکتا رہا ہے۔ اور ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں کہ جس دن یہ اللہ اللہ کرنے والے، یہ شب زندگان، یہ رات کی تاریکی میں خشوع اور خضوع کے آنسو بہانے والے، یہ نام اور نمود سے بے پرواہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے اس دنیا میں موجود نہ رہے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ مجھے حضرت میاں امین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک شخص نے حضرت میاں صاحب سے کہا کہ حضور قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ اس قدر لہوت آئے، اس قدر طوفان بدتمیزی، بے حیائی اور فحاشی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، آج کی بے حیائی اور فحاشی کی بات نہیں کر رہا۔ اس قدر زور پر ہے لیکن قیامت برپا نہیں ہو رہے۔ آپ نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد آنا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ شخص آیا، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، نہیں بیٹھ گیا۔ عرض کیا آپ فرمائیے، کیا تھوڑی دیر بعد کرتے کرتے آدھی رات ہو گئے۔ اس وقت آپ اٹھے اور فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ اس کو لے کر لاہور کی گلیوں میں نکلے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے ذکر اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو متوجہ کرنے کے بعد تھوڑا آگے گئے تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کو ادھر متوجہ کیا، اللہ حاضر قیاس، آپ لاہور کی گلیوں میں پھرتے رہے، اسے اپنے ساتھ پھراتے رہے، کسی گھر سے قرآن کی آواز، کسی گھر سے ذکر اللہ کی آواز، کسی گھر سے اپنے آقا پر درود و سلام کی آواز۔ کافی دیر گھمانے کے بعد کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے عزیز، تو پوچھ رہا تھا قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ قیامت نہ آنے کا سبب یہ ہے، جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، جب تک ذکر اللہ کی مسجدوں میں رات کی
تاریکیوں میں یہ اپنے رب کو راضی کرنے والے موجود ہیں. جب تک لاہور میں بیٹھ کر گنبد خضرا کو پکارنے والے موجود ہیں اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی. میرے عزیزوں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ علم ایک مقصد ہے، لیکن جب علم حاصل ہو جائے تو وہی مقصود نہیں رہتا، مقصود عمل ہوتا ہے. اور جب عمل بھی نصیب ہو جائے تو پھر عمل مقصود نہیں ہوتا، مقصود مقام اخلاص ہوتا ہے. اور جب علم سے گزر کر، عمل سے گزر کر کوئی مقام اخلاص کے مسرد عالی پر فائز ہوتا ہے تو وہی صوفی کامل کہلاتا ہے. اور آج آپ جس درگاہ پر تشریف فرمائے، جس درگاہ سے فیض کے حصول کے ارادے کے لیے آئے ہیں، یقین کیجئے یہاں آسودہ خاک تصویریں وہی ہیں جو علم سے گزر کر، جو عمل سے گزر کر مقام اخلاص کے منصب عالی پر پائے. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، جب اس مقام پر فائز ہوتا ہے صوفی تو پھر وہ خود نہیں بولتا، اس کی زبان پر خدا بولتا. وہ خود نہیں چلتا، پاؤں اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں قوت رفتار رب تعالیٰ کی ہوتی ہے. وہ خود نہیں سنتا، کان اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں اللہ رب العالمین کی قوت ثواب کے جلوے کار فرما ہوتے ہیں. یقین کیجیے پھر اس کا خدا کے ساتھ تعلق کیسے ہوتا ہے. میں صرف ایک واقعہ بڑا سیدھا تھا، بہت عام ذہن سا، کوئی مشکل پیدائے بیان نہیں، آپ کی نظر کرتا ہوں. ایک درویش تھا، سردی کا موسم تھا، بیچ راستے کے ایک طرف بیٹھ کر آگ جلا کر ہاتھ تاپ رہا تھا. وہاں سے دو بیویاں گزرے، بے خیالی میں اس خاتون کے پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہاں سے ایک لکڑی اچھلی اس کے ماتھے پہ لگی اور وہاں سے خون بہنے لگا. اس سے برداشت نہ ہوا، اس کے خامد سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. اس نے وہی لکڑی اٹھائی اور اس درویش کے سر پر دے مارا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کس نے ماری، کیوں ماری، مارنے والا کدھر گیا. گھر پہنچ گئے، بیٹھے تھے تو گھر کے اوپر سے ایک شہید گرا، اسی جگہ لگا جہاں اس نے اس درویش کو مارا تھا. خون نکل آیا. جو بات میں آپ کی خدمت تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کا اگلا حصہ ہے. بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا بلا وجہ تم نے اس کو مارا، میں اپنی غفلت کی وجہ سے ٹھوکر کھائی، لکڑی لگی، خون نکلا، اس میں اس کا کیا قصور تھا. چلو اس کے پاس چلتے. دونوں اس کے پاس چلے گئے. حضرت کی دعا فرما دے گا. نعرہ رسالت، محمد اولیاء، نعرہ حیدری. حضرت کی دعا فرما دے. اس نے پہلے تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. جب اسرار بڑھا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ کیا ہوا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا حضرت وہ کل سے
سے گستاخی ہو گئی تھی. کہا اچھا وہ جو کسی نے میرے سر پہ لٹ مارا تھا وہ تم نے مارا تھا؟ یہ حضرت جی مجھ سے غلطی ہوئی تھی. کہا یار ہم بدوائیں دینے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم نے تو سوچا کہ رب تعالیٰ کو منظور تھا کہ کوئی آئے ہمارے سر پہ لٹ مارے, سو وہ آیا ہمارا چلا گیا. ہم نے تو تمہارے لیے کوئی بددعا نہیں کی, لیکن ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی, وہ بار بار اصرار کرنے لگے کہ حضرت جی معاف فرما دیں. اب وہ جو اس نے جملہ کہا وہ پلے باندھنے کے لائق. اس درویش نے کہا جب تیرے سر پہ وہ لاٹھی لگی, خون نکلا, تو تو نے اپنے خامد سے کہا تھا, تو نے اپنے خامد سے کہا تھا کہ وہ میرے سر پر مارے؟ کہا نہیں. کہا تیرا اور اس کا تعلق ایسا ہے کہ تجھ سے برداشت نہ ہوا, تجھ سے دیکھا نہ گیا, اور تم نے میرا سر پھاڑ دیا. یار ہم بھی تو کسی کے کچھ لگتے ہیں, ہمارا بھی تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے, ہمیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ہمارے بدلے کو خود ہی لے لیا. سوشل میڈیا کا دور ہے, طرح طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں, طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں جب اپنے برادران طریقت کے منہ سے سنتا کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. آج میں نے سوشل میڈیا پہ یہ سنا تو وقت حیرت پہ ڈوب جاتا ہوں کہ وہ برسوں سے جنید بغدادی کی باتیں سننے والوں, بایزید بستامی کی باتیں سننے والوں, تم دادا علی حجویری کی باتیں سنتے رہے. تم نے سنی, تمہارے باپ نے سنی, تمہارے دادا نے سنی, تمہاری نسلوں نے سنی, تمہیں یقین نہ آیا, اور جیلم کی ایک بدتمیزانہ آواز پر تم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, تصوف اور روحانیت یہ ساجد الرحمان کی بات نہیں, یہ پیر اکرم شاہ صاحب کی بات نہیں, یہ حضرت دیوان صاحب کی بات نہیں, یہ بات چلی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر, یہ بات چلی ہے سلمان فارسی سے, یہ بات چلی ہے بایزید بستانی سے, یہ بات چلی ہے جنید بغدادی سے, یہ بات چلی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے. یہ ایک بات نہیں یار, یہ علماء کا جمع غفیر ہے. حدیث متواتر کسے کیسے, کسی روایت پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا امر محال ہو جائے. یار روایت کو اس لیے مانتے ہو کہ خبریں متواتر ہے, اس کا روایت کرنے والے یہ لوگ ہیں, ان کی جانچ کرتے ہو, پرکھ کرتے ہو, ان کی امانت اور دیانت کو تولتے ہو. یار کس ترازو میں جنید بغدادی کی امانت کو تولو گے, کس ترازو میں حضرت خواجہ اجمیری کی بات کو تولو گے, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی بات کو تولو گے. یہ جو تصوف کی روایت ہے یہ 1400 سال سے اتنا پکا سلسلہ تو ذہب ہے کہ ہر کڑی دوسری کڑی سے مل جاتی. یہ وہ خبریں متواتر ہے جس کا جھوٹ پر جمع ہونا محال. لوگ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی باتیں کرتے ہو, اگر وہ سچے تھے تو ہوئے ہوں گے, لیکن آپ بھی تو کوئی سچ کر کے دکھاؤ. جب میں یہ پڑھتا ہوں, جب میں یہ سنتا ہوں, جب یہ کان میں آواز پڑتی ہے تو یقین کیجئے میں تو 1500 سال پیچھے چلا جاتا ہوں. 1500 سال پہلے بھی آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لوگوں نے یہی کہا تھا
اور دیکھنے کے بعد بھی نہیں ماننا تھا. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک میں پورے ایمان سے کہتا ہوں, یقین محکم سے کہتا ہوں, اس دھرتی پر وہ صاحبان صفا موجود ہیں کہ خدا کی قسم رب تعالیٰ کی طرف آواز دیں, سر اٹھا کر دیکھیں تو وہاں سے رحمت بھی برس سکتی ہے اور وہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے. لیکن وقت کی بات ہوتی ہے, وقت کی بات ہوتی ہے. یہ رحمت بھی آتی ہے, یہ عذاب بھی آتا ہے. ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کو جوڑنا پڑتا ہے, یہ رحمت ہے یا عذاب ہے. خود اپنا ضمیر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس وقت رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی. عربی صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب تصوف کی روایت کو اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ پہلے بھی کوشاں ہیں. آپ کی کوششیں لائے کے سب سیکھیں, لیکن آپ کے ساتھ ان جلیل القدر علماء کا اعتماد موجود ہے, بھروسہ موجود ہے. آپ کو چاہیے, مجھے چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ایک آواز نہیں, سب کی آوازیں ملی ہوئی ہوں اور پاکستان کے گلی کوچے سے تعلیم تصوف کا چرچا اس انداز سے ہو کہ ہر برائی والی آواز دب کے رہ جائے. لیکن باوجود ہم اپنی مسجدوں تک, ہم اپنی خانقاہوں تک محدود ہیں. اٹھو اے چشتیوں کی درگاہوں پر بیٹھنے والوں, نقشبندیوں کی درگاہوں پر بیٹھنے والوں, تم پر یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے, اور آج کے دور کا تم سے یہ چیلنج بھی ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا, اس پر پہرا دینا اور پوری قوت کے ساتھ پہرا دینا, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا براہ راست رب العالمین سے تعلق ہے, جن کی زبان خدا کی زبان ہے, جن کے کان خدا کے کان ہیں. اور جب یہ اس بے نیاز کے ہو جاتے ہیں تو یقین کیجئے پھر یہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور پھر بظاہر یہ کسی چٹائی پر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن حکمرانی ساری دنیا پر کر رہے ہوتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعے کو منظوم کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو علی قلندر کا ایک غلام وہ پگڈنڈی پر جا رہا تھا کہ پیچھے سے ہٹو بچو کی آوازیں آئیں. کوئی عامل, کوئی حکمران وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کسی کی آواز پہ کان نہ دھرا. کسی اہلکار نے اس کے سر پہ سوٹی برسا دی, خون نکل آیا. لیکن خون نکلا تو وہ کسی تھانے میں نہیں گیا, کسی حکمران کے پاس نہیں گیا, اپنے مرشد گرامی حضرت ابو علی قلندر کے پاس گیا. یہ علامہ اقبال نے اس کو منظور کیا ہے. اور جا کے عرض کیا, حضور میں اللہ کی زمین پہ جا رہا تھا, گورنر کے ایک اہلکار نے رستہ نہ دینے پر میرا سر پھاڑ دیا ہے.
میرے عزیزوں آپ ان لوگوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہو. ولی کلندر نے منشی کو بلایا کہ ذرا خط لکھو، بادشاہ کے نام لکھو، اور لکھو کیا پورا نظم کیا ہے اقبال نے. اور جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابو علی کلندر نے کہا بازگیری عامل بدگاہ ہے. یا بات یہاں تک ہوتی تو کوئی بات نہیں. بازگیری عامل بدگاہ ہے ورنہ بخشم کھل کے تو باتیں کرے. اس بدبخت کو واپس بلا جس نے میرے درویش کا سر بھرا ہے. اگر تو نہ بلا سکا تو پھر یاد رکھ ہم تیری بادشاہی کسی اور کو واسطے. اور اس کہے کو لوگ کسی آمین کا کہا نہیں سمجھتے تھے. جب یہ خط بادشاہ وقت کے پاس پہنچا تو یقین کیجئے کھلبلی مچ گئی. کابینہ کی میٹنگ بلائی اور مشاورت کی گئی کہ ابو علی کلندر کو کیسے راضی کیا جائے. کسی نے یہ مشورہ، کسی نے وہ مشورہ. ایک شخص نے کہا کہ اس وقت گفتگو کا بادشاہ ہے امیر خسرو. امیر خسرو سے معاملت حاصل کی جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ وہ ابو علی کلندر میں ہماری وکالت کرے. لیکن کسی نے کہا ابو علی کلندر کو راضی کرنے کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پہلے اجازت لینا پڑے. ان کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا. اجازت لی گئی اور امیر خسرو وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے اپنا کوئی رات چھیڑا. جب برف پگھلنا شروع ہوئی تو امیر خسرو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. حضور اس مرتبہ بادشاہ کو اس دفعہ معاف کرنا. ولی کلندر نے کہا میں تیری سفارش کو مانتا ہوں، لیکن اس سے کہہ دے کہ آئندہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا تو پھر ابو علی کلندر برداشت نہیں کرے گا. یہ ہے وہ لوگ جن کا خدا کے ساتھ باقاعدہ رشتہ قائم کرنا ہے. سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے پھٹے پرانے کپڑوں پر ملبوس ہوتے ہیں، خاک آلود چہرے ہوتے ہیں، لیکن جب میرا نام لے کر وہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو میں اپنی تقدیر مبرم کو ٹال دیتا ہوں، اپنے بندے کو رسوا نہیں ہوتا. میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں کو حضرت، لیکن آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ ہم محبت بھی کریں، لیکن ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی کریں. آج ہم محبت کی حد تک تو سرخرو ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اپنی تمام تر ناپاک کوششوں کے باوجود خانقاہ سے رشتہ منقطع نہیں کیا جا سکا ہے، نہ تا قیامت کیا جا سکے گا. کتنی مخالفتیں ہوئی، کتنا وہابیت نے زور لگایا. مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں لاہور وہابیت کا گڑھ رہا، لیکن لوگ قطب الدین ایبک کے مزار کو نہیں جانتے ہیں. دن کے 12 بجے جائیں آپ کو وہاں پہ وہ مزار محبوب نظر آتا ہے، لیکن ادھر درویش کے مزار پر جائیں، داتا علی حجویری کے مزار پر رات کے 12 بجے جائیں، محبوب نہیں، خدا کی قسم انسانوں کا ہجوم نظر آتا ہے.
کیا شعر کہا تھا جی اس نے؟ نور جہاں نے پتہ نہیں کس موقع اور محل کے لیے موضوع کیا تھا، برمزارے ماں غریباں میں چراغے، برمزارے ماں غریباں میں چراغے، میں بلے میں بلے پروانہ سوزت میں سزائے۔ ہم غریبوں کا بھی کیا بازار ہے، نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی بلبل ہے، نہ کوئی پروانہ ہے۔ کس موقع اور محل کی نسبت سے اس نے یہ سے موضوع کیا تھا، لیکن آج اس کے مزار پر یہ گنگا اس مزار کے اندر سوئے ہوئے کا پتہ بتا ہے۔ لیکن ادھر جائے نا 40 دن قلعہ کش رہنے کے بعد جب درویش باہر آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ گنج بخشے فیض گنج بخشے فیض آدم مظہر خدا ناکسارا پیر کامل لوگ کہتے ہیں ان مزارات پر ان پڑے جاتے ایسے دیہاتی لوگ جو ہیں یہ خانقاہوں سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا تجربہ یہ ہوگا ان پڑھوں سے بالا پڑا ہوگا، لیکن ہم نے تو ان مزارات کے بارے میں سبق سیکھا ہے علامہ اقبال سے۔ یہ ابھی بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا تو اقبال نے منت مانی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار بنا دوں۔ بیٹا پیدا ہو گیا، یہی جاوید اقبال انگلی پکڑ کے حضرت مجدد کے مزار پر لے کے گئے۔ حکیم الامت گیا، شاعر مشرق گیا، مغرب کے فلسفہ میں پتک کی طرح ڈوب کر اس کا نظارہ کرنے والا اقبال گیا اور وہاں جا کے حاضری دی اور جو وہاں منظر دیکھا، جو آنکھ کھلی وہ زبان پر آئی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے یہ صاحب جلال، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور جس کے نفس درخت سے ہے گر کی یہ آدھار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا لگے گا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا لگے گا، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ یہ اقبال دس دے رہا ہے، یہ اقبال بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اسلام کی عظمت اور سطوت کے ڈنکے بجانے والے اور علم کو بلند کرنے والے لوگ کون ہیں؟ حضرات میں پورے یقین سے کہتا ہوں، اپنے محبوب سے مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف چلنے والی تحریکوں کو ناکام بنانے والے ہمیشہ صوفیہ رہے ہیں، اور اس دور میں بھی تمام تر شکست کو دیکھ کے باوجود اگر غریبوں کو کوئی ٹھکانے ہیں تو وہ یہی آستانے ہیں، یہی پناہگاہیں ہیں۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور اکرم شاہ صاحب ہم سب لوگ ان خانقاہوں میں پناہ لینے والوں کو وہ پناہ دیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دی، جو اصحاب صفہ والوں کو دی، جو اپنے گردا گرد حالہ بنانے والوں کو دی تھی، جو پناہ ابو بکر و عمر نے دی تھی، جو پناہ عثمان و علی نے دی تھی۔ میرے دوستو، میں اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور مجھے افسوس کے ساتھ
کہ مسلک اہل سنت کے اندر علماء کئی خانوں میں بچ چکے. بہت ہی افسوسناک بات ہے, بہت بڑا المیہ ہے. اور صرف پڑھ نہیں چکے, ہم دستوں گریبان وہ زبان استعمال ہو رہی ہے جو عام طور پر گلی کوچے میں بھی استعمال نہیں ہوتی ہے. حضرات, آپ کہیں گے تو پھر اس ماحول میں ہم کیا کریں؟ کوئی بات بتائیں, کوئی سیدھا راستہ دکھائیں. میں کیا دکھاؤں؟ یہ اتنے جھجھک لوگ بیٹھے, لیکن ان سب سے پوچھیں, میری اس بات کی تائید کریں گے, تصدیق فرمائیں گے, توثیق کریں گے کہ مسلک حق کا اہل سنت وہی ہے جو صوفیہ کا مسلک ہے. کسی بھی مسئلے پہ نزاع پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم کہیں اور نہ جاؤ, کہیں اور نہ جاؤ. آؤ داتا کی دہلیز پہ آ جاؤ. آج آؤ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دہلیز پہ آ جاؤ. آؤ امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھو حضرت جی اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے. بس پھر بلا چور و چرا ان صوفیہ کے مسلک کو اختیار کر لو. یہ وہی مسلک ہے جو محمد عربی کا مسلک ہے, جو ابو بکر عمر کا مسلک ہے, جو عثمان و علی کا مسلک ہے. کاش میں تھوڑی دیر پہلے آ جاتا اور مجھے پہلے وقت مل جاتا. میں تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ جتنے علماء ہیں, جو جلیل القدر علماء ہیں, جو ائمہ ہیں, مسلمین ہیں, اگر ان کی پشت پر دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی صوفی نظر آتا ہے, کوئی نہ کوئی صوفی نظر آتا ہے جو علم کو بھی جلا رکھتا ہے اور ان کو عمل اور اخلاص کا بھی ایک باوقار نمائندہ بناتا ہے. اس لیے آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ دل و جان سے صوفیہ کے مسلک کو قبول کیا جائے. صوفیہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, جو تربیت دی ہے, میری کیا حیثیت ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہاں تو بڑے اہل دل بیٹھے ہیں, لیکن میں ایک بات پورے وثوق سے کہتا ہوں, جو حقیقی صوفی ہے نا, اگر کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کنز کو دیکھوں گا, ہدایہ کو دیکھوں گا, بارو رائے کو دیکھوں گا, دیکھ کے بتاؤں گا. لیکن خدا کی قسم وہ کہتا ہے ایک رات کا وقفہ دے دو, میں صاحب شریعت سے پوچھ کے بتاؤں گا. جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں, جب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان حضرات کا وہاں سے تعلق اس نوعیت کا ہے, تو پھر ان کا کہا کیوں نہ مانے. اس لیے میری آپ سے آج کی اس مجلس میں یہ عاجزانہ درخواست ہوگی کہ اپنے عقیدوں کی درستگی کے لیے صوفیہ کی دہلیز پر دستک دیجیے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.